السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرا درم ہے حدیث، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم اولیاء اللہ اور خصوصاً حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تعلیمات کے بارے میں سماعت کر رہے تھے. میرا درم عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ بطور قادری کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے مرشد ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا ہے، اس بات کے یقین و عزم کے ساتھ کہ ان کی تعلیم قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. تعلیمات پیران پیر، تعلیمات غوث اعظم کوئی اور چیز نہیں ہے کہ قرآن و حدیث ہی کی تشریح ہے، قرآن و حدیث ہی کی تفہیم ہے، قرآن و حدیث ہی کو سمجھانا ہے. یہ الگ نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا کہنا، اولیاء اللہ کا کرنا، ان کے واقعات کا سننا یا سنانا یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے. نہیں، یہ قرآن و حدیث ہی کی تشریح، تفہیم اور تسہیل ہے. ایسے نہیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کرنا سکھایا ہے. ان کی ساری زندگی کا مقصد ہی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلنا ہی ہے. ساری زندگی انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ والوں کی زندگیوں کو اختیار کرنا، ان کے نقوش قدم پر چلنا اور ان کے آثار کو اپنی زندگی کا راہ بنانا، یہ اللہ کا حکم ہے. برادران عزیز، انہی چند تعلیمات میں ہم نے اس بات کو بھی سماعت کیا تھا کہ مومن کون ہے، کیسے پہچانے. ایمان کی علامات ہوتی ہے، اور ویسے تو بہت سی علامتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک ایسی بات دادا پیر قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ اگر اس کو غور کریں، اس پر تھوڑا سا توجہ دیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے بڑی آسانی ہوگی. برادران عزیز، ہم ہر ایک یہی خیال رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا ہے، لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کی کچھ ضروریات ہیں. اگر آپ ایمان والے ہیں تو ہم پر بطور مومن کچھ ذمہ داریاں، کچھ ڈیوٹیز ہیں. اب جب ہم اس فضیلت اور اس مقام کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے وہ چنندہ بندے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے پر نور کر دیا ہے، معمور کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، تو پھر اب اس کے تقاضے، اس کی ذمہ داریاں بھی کیا ہم نبھا رہے ہیں. برادران عزیز، حضرت بڑی
اچھی بات فرماتے ہیں. حضرت کی کتاب ہے رہبر طریقت. رہبر طریقت کا جو سبق ہے دنیا کی مثالیں، اس کے اندر آپ نے ایک مثال پیش کی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن کی خوبی یہ ہے کہ مومن اوروں کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ دوسروں پر پڑتی ہے تو اس کے عیب نظر نہیں آتے، اس کی خرابیوں پر وہ تجسس کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اس کی نگاہیں لوگوں کے اندر پائی جانے والی خامیوں پر نہیں پڑتی، بلکہ جب وہ کسی میں دیکھتا ہے، کسی سے ملتا ہے، کسی کو جانتا ہے، تو اس کا تجسس، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے میں کچھ اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ خوبیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو نہیں، لوگوں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے. برادران عزیز، آج اب اس مثال کے ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہماری فکر، ہماری سوچ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا پھر اپنے ہم نواؤں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں فلاں خامی ہے، فلاں کمزوری ہے. برادران عزیز، جب بندے مومن اپنے بھائیوں کے عیبوں کو دیکھنے لگ جائے، چاہے وہ ظاہری عیب ہو یا باطنی عیب ہو، عیب اگر اس کے جسمانی لحاظ سے ہو، عیب اگر اس کے اخلاقی لحاظ سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کی نگاہیں لوگوں کے عیبوں کی طرف جا رہی ہے تو پھر آپ کی نگاہوں میں کوتاہی ہے. وہ ایمان کا نور آپ کو حاصل نہ ہوا. اگر ایمان کا نور آپ کو حاصل ہو جاتا، وہ نور کے اندر روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنی نگاہوں میں وسعت پا جاتے، تو پھر آپ کی نگاہیں لوگوں کی کمتری، کمزوری، عیبوں کی طرف نہ جاتی، بلکہ اللہ کی دی ہوئی خوبیوں کی طرف جاتی. اور جب خوبیوں کی طرف آپ کی نگاہ جائے گی تو خوبیاں آپ اپنائیں گے. برادران عزیز، آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری محفلیں، ہم جب گفتگو میں بیٹھ رہے ہیں تو اس کا اکثر حصہ ایک تو دوسروں کی تعلق سے بات کرنے میں نکل رہا ہے، اور دوسروں کے متعلق جب بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی نہ کسی کے عیب کی بات ہو رہی ہے، کمزوری کی بات ہو رہی ہے، خرابی کی بات ہو رہی ہے، گناہ کی بات ہو رہی ہے. عیب جب کسی میں ہو اور اس کے بارے میں گفتگو کی جائے اسے غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کرنا اللہ نے منع کیا. قرآن سے اللہ نے غیبت کے کرنے کو منع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے آشنا نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا، اس پر پردہ ڈالنا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. برادران عزیز، آج لوگ یہ بات سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں عیب ہے ہی، اس کے عیب کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اس کے اندر خرابی ہے، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں. اللہ نے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے منع فرمایا. اور دوسری شکل کہ جہاں عیب نہ ہو، جہاں کمی نہ ہو، جہاں خرابی نہ ہو، وہاں پر خرابی کا ذکر کر دینا، اسے کہتے ہیں تہمت. اور
یہ غیبت سے اور بڑا گناہ، یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کی وجہ سے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ہم جانتے ہیں گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال قبول ہونے سے رک جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا حساب کے بغیر اللہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان گناہوں میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں۔ برادران عزیز، آج ہمارے گھر، آج ہمارے بھائی، آج ہماری بہنیں، آج ہماری بچیاں، آج ہماری مائیں ان گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، اور انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں ہے، اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ ان سے ہر روز کئی مرتبہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور وہ اس پر مصر اور کنٹینیوس اسی کے اندر پڑی ہوئی۔ برادران عزیز، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی شدت، اس کی سنگینی کا احساس نہ ہو، اس کی خرابی کے بارے میں اگر شعور بیدار ہو جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، تو پھر آدمی بچتا ہے۔ برادران عزیز، بے عیب جو ذات ہے وہ پروردگار کی ہے، بے عیب ذات اللہ نے بنائی ہے تو اپنے حبیب پاک کی بنائی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے جس میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا، جو انسان کامل ہے، کہ اللہ نے جسے جن کے لیے فرمایا احسن تقویم، کہ بہترین سانچے میں کسی کو ڈھالا ہے، وہ انسان حضور پاک کی ذات ہے۔ برادران عزیز، جو اسوہ حسنہ اللہ نے بیان کیے وہ نمونہ حیات حضور پاک کی ذات ہے، جو کامل ہے، لیکن ان کے امتی، ان کے امتیوں میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی نظر ہی آتی، اور ہم تو اس دور کے ہیں جو دور فتن ہے، بہت دور والے ہیں، اور ہمارے اندر تو اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اگر شمار کرنے بیٹھے تو پھر وہ شمار ہونے نہ پائے گا، ایک کو یاد کریں گے تو ایک کو بھول جائیں گے۔ اتنی کمیاں، اتنی کوتاہیاں ہمارے اندر ہے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، ہمارے اخلاق میں کوتاہی ہے، ہمارے اپنی جسمانی کیفیات میں کوتاہی ہے، ہمارے لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی ہے، نہ حقوق اللہ میں ہم کامل ہے، نہ حقوق العباد میں ہم کامل ہے۔ پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جو خود کوتاہ ہے، جو خود کمزور ہے، جو خود ناتواں ہے، جو خود عیب دار ہے، وہ بیٹھ کر دوسروں کے عیبوں پر گفتگو کرے؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں، اور ایمان عقل مندی کو چاہتا ہے، ایمان سمجھداری کو چاہتا ہے۔ اسی لیے ایمان کی علامات میں یہ علامت بتائی گئی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں پر گفتگو نہیں کرتا، دوسروں کی خامیوں پر گفتگو نہیں کرتا، دوسروں کی کمیوں پر گفتگو نہیں کرتا، اپنے بھائی میں پائے جانے والے گناہوں پر گفتگو نہیں کرتا۔ اگر اسے خیال کرنا ہے، اگر اسے گفتگو کرنی ہے، اگر اسے اصلاح کرنی ہے، اگر اسے درست کرنا ہے کسی چیز کو، تو سب سے پہلے سمجھدار اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اور قرآن میں یہی تو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ سب سے پہلے اگر حفاظت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، سدھار کرنا ہے، کسی کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سب کے لیے جل رہی ہے، اس آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو تم نے محفوظ کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد حق ہے تو اپنے گھر والوں کا حق ہے، گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیے، گناہوں کے راستے سے بچائیے، ان کی اصلاح پر توجہ دیجیے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری نگاہیں ہیں تو لوگوں کے عیبوں پر ہے، لوگوں کی خامیوں پر ہے، لوگوں کی زندگیوں میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ارے ان کا جواب وہ دیں گے، آپ اپنے جواب کی تیاری کیجیے۔ برادران عزیز، یہاں پر ہم
غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری راہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو بات کریں، لوگوں کے عیبوں پر گفتگو کریں کہ فلاں میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ وقت کی خرابی ہے، اور آپ یہ بات نہیں جانتے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے عیب بیان کرتے ہیں، اپنی نجی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو، آپس میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی غیبت آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کی جو نیکیاں ہیں، وہ اللہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے عمل کم، نیکیاں کم، اس کی قبولیت کے کوئی ہمارے پاس یقین نہیں، نماز ہو رہی ہے وہ بھی کوتاہی کے ساتھ، خیرات ہو رہی ہے تو کیا وہ ریاکاری سے محفوظ ہے؟ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا دکھاوے سے بچا ہوا ہے؟ اس کا ہی اندازہ نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو بھی اچھے کام ہوئے ہوں گے وہ بھی ان گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ برادران عزیز، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، برخلاف اس کے کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس گناہ میں مبتلا ہو، لوگوں کے عیبوں پر گفتگو کریں، لوگوں کی خرابیوں کے بارے میں گفتگو کریں، غیبت بہتان کی طرف ہم چلے جائیں، ہماری محفلیں ہونی چاہیے تو ہم گفتگو کریں اللہ رسول کی باتوں پر۔ کیا ہماری محفلوں میں ہم نے کبھی اس بات کو سنا ہے کہ ہمارے بھائی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں اور قرآن کی آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کے مفہوم پر گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کی واقعات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا مثال دی ہے، اس مثال پر گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو برائے اصلاح ہونی چاہیے، برائے تعمیر ہونی چاہیے، برائے جھگڑا، برائے فساد نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اپنے علمی شان کو بتانے کے لیے آپ گفتگو کریں۔ ایسے نہیں، بلکہ آپ کو سیکھنے کے لیے گفتگو کریں، آپ کو سمجھنے کے لیے گفتگو کریں، اور آپ کے انداز بیان میں لوگوں کے لیے بھلائی ہو، اچھائی ہو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ برادران عزیز، اگر آپ دانشوروں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بالکل معمولی ہے جو لوگوں کے عمل پر بات کرتا ہے، جس کی ذہن میں زیادہ پختگی نہیں ہوتی، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ آدمی، یہ آدمی اس پر بات کرتا ہے۔ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ آدمی آئیڈیاز پر بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے کسی کام کے لیے، کسی چیز کے حصول کے لیے، آئندہ کسی چیز کو اپنا ہدف بنا کر، گول بنا کر اس کے حصول کے لیے بات کرتا ہے۔ لیکن ہمارے آج معاشرے میں نہ آئیڈیاز پر بات ہوتی ہے، نہ ان کو اچیو کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر وہ فکر ہے ہی نہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھے، کچھ نئی چیز سیکھے، اپنی زندگی میں کیسے ترقی پائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس خرابی سے نکل کر اپنی محفلوں کو تعمیر کی طرف لے جائیں گے۔ آج ہماری محفلیں تخریب کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہمارے اطرافی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشتوں کو توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بیٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ وہ گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن تعمیری فکر گھروں کو جوڑتی ہے، لوگوں کو جوڑتی ہے، زندگیوں کو جوڑتی ہے اور کائنات کو جوڑ دیتی ہے۔ تو جس کی فکر تعمیری ہے، آپ دیکھیے انہوں نے کائنات کو جوڑ دیا ہے، اسلام کو ہر خطے میں پہنچا دیا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں یوں لگا دیا، اللہ کے بندوں کی خدمت میں یوں لگا دیا کہ آج ان کا چرچا ان کے جانے کے بعد بھی بہت ہوتا ہے، لیکن جو یوں ہی چلے جائے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ برادران عزیز، تو عرض کرنا یہی ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن جو ہوتا ہے
وہ لوگوں کے خوبیوں کو دیکھتا ہے، اور اگر نگاہیں پڑتی ہیں عیب پر تو اپنی عیبوں کو دیکھتا ہے تو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، خرابیوں کو دیکھتا ہے تو اپنی خرابیوں کو دیکھتا ہے، اور جب اپنی خرابیوں پر نگاہ پڑے گی تو یقیناً پھر ان خرابیوں کی اصلاح ہوگی، ان خرابیوں کو درست کر لے گا۔ اسے اگر معلوم ہو جائے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ علم کی کمی ہے تو علم کے حصول کی کوشش کرے گا، عمل کی کمی ہے عمل کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آدمی کے اندر وہ دیکھ رہا ہے اخلاق کی کمی ہے تو اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنی خامیوں پر غور کرے، اپنی خامیوں کی، اپنی خرابیوں پر غور کرے۔ تو مومن وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو دیکھتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ غور کرتا ہے، اپنے اندر فکر کرتا ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اگر کچھ ہو تو مجھ سے فائدہ ہو، دوسروں کے لیے میں فائدہ بخش بنوں، نقصان دہ نہیں۔ لوگ مجھے دیکھے تو مسکرائے، میرے جانے کے بعد بھی ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ رہے، یہ نہ ہو کہ جانے والے کے بارے میں لوگ کچھ خراب کہیں۔ اتنا کما لیجئے ہم کامیاب ہے کہ اگر ہم سب کو جانا ہے، اس دنیا سے رخصت سب کو ہونا ہے، لیکن جب ہم رخصت ہو تو لوگ کہیں کہ ایک فائدہ بخش آدمی تھا تو لوگوں کے لیے فائدہ دیتا تھا، چلا گیا لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ نہ کہے کہ ایک ایسا آدمی چلا گیا جو مضر تھا، تکلیف دیتا تھا، چلا گیا اچھا ہوا، ایسے نہیں بولنا۔ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہم کو یاد کرے کہ ایک اچھا آدمی چلا گیا، ایک فائدہ بخش آدمی چلا گیا، ایک اچھے اخلاق والا آدمی چلا گیا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی۔ برادران عزیز، ہم دیکھ رہے ہیں آج محفلوں میں کوئی آ جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں آیا بھائی؟ یہ جو پریشانی ہے نا، یہ آدمی کی خرابی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ بخش بنے، لوگوں کے لیے اچھے کام کرنے والے بنے، اور اگر اصلاح کرنی ہے، خرابی دیکھنی ہے تو اپنی دیکھیں۔ ہمیشہ سے اللہ والوں نے یہی سکھایا ہے، اور ایمان کے تقاضوں میں یہ بات ہے کہ مومن اپنی اصلاح کرے اور لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مانگے، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مانگے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔